نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا او نذر انما توعدون لواقع فاذا النجوم طمست۔ پارہ 29 سورۃ المرسلات، رکوع 1 آیت نمبر 4 تا 11۔ فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا۔ گزشتہ درس میں ہم نے گزارش کیا تھا کہ سورہ مرسلات کی ابتدائی 5 آیتوں میں جن چیزوں پر اللہ نے قسم اٹھایا ہے ان چیزوں کی صفات مذکور ہے جبکہ موصوفات غیر مذکور ہے۔ موصوف کے تعین کے حوالے سے قول آخر یہی ذکر ہو چکا تھا کہ ابتدائی 3 صفات ہواؤں کی ہے اور 2 صفات فرشتوں کی ہے، لہذا والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا ہواؤں کی صفت ہے، اور فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا فرشتوں کی صفت ہے۔ فارقات فارقتن کی جمع ہے، اور یہ وہی جو فرشتے ہیں جو وہی لے کر آتے ہیں، اور یہ وہی جو ہے یہ حق اور باطل کے مابین فرق تمیز واضح کر دیتی ہے۔ ملقیات ذکراً بھی فرشتوں کی صفت ہے، ذکر سے مراد قرآن کریم ہے یا مطلق وحی ہے جو انبیاء علیہم السلام پر وحی کا القاء کرتے ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ تفسیر مذکورہ کے اساس پر ہواؤں کے مختلف اقسام کی قسم کہی گئی، پھر فرشتوں پر تو مختلف قسم کے ان کے قسم کہے، لیکن دونوں میں کوئی ربط اور جوڑ نہیں بنتی۔ لیکن یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ کلام الہی کے حکمتوں کا احاطہ تو کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ البتہ یہ مناسبت ہو سکتی ہے کہ ہواؤں کے دونوں قسمیں، بارش والی نفع بخش اور سخت اندھیوں والی بارش ضرر رسا، یہ سب محسوسات میں سے ہے۔ ہر بندہ جانتا ہے، سمجھتا ہے، دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے۔ تو محسوسات پر غور کر فکر کرنا چاہیے، اور اس کے بعد فرشتوں اور وحی کی جو مثالیں پیش کی گئی جو محسوسات میں سے نہیں ہے، جس کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا ماں سوائے انبیاء علیہم السلام کے، مگر غور و فکر کے بعد فرشتوں کا یقین، اذعان اور اعتماد وہ ہو سکتا ہے اور یہ ایمان و یقین بن سکتا ہے۔ ہواؤں اور فرشتوں پر یا دونوں پر قسم اٹھا کر جواب قسم یہ ہے کہ انما توعدون لواقع، یعنی تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جاتا ہے، قیامت کا وعدہ ہے، حساب کتاب کا وعدہ ہے، سزا جزا کا وعدہ کیا جا رہا ہے، وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا اور ضرور واقع ہو کر رہے گا۔ ظاہر ہے کہ نفخ اولی کے بعد پورے عالم کے فنا کا واقعہ تیز اندھیوں کے مشابہ ہے، نفخ ثانیہ کے بعد کے واقعات مردوں کا زندہ ہونا وغیرہ مشابہ ہوائے نافع کے ساتھ ہے، جس سے بارش اور بارش سے پھر حیات نباتاتی ابھرتی ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کی حالت و کیفیت بیان کی۔ فرمایا کہ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب ستارے
بے نور ہو جائیں گے۔ یہ پہلی حالت ہے، جس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یا تو بالکل فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائے گی، یا یہ کہ موجود رہیں گے مگر اس کا نور جو ہے وہ سلب ہوگا اور پوری دنیا ایک انتہائی سخت اندھیروں میں غرق ہو جائے گی۔ دوسرا حال یہ بیان فرمایا کہ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، کہ جب آسمان پٹ جائیں گے۔ تیسرا حالت یہ بیان فرمایا کہ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، جب پہاڑ جو ہے اڑا دی جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ۔ چوتھا حال یہ بتلایا کہ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ۔ اقتت توقیت سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے تعین وقت یا تحدید وقت۔ علامہ جار اللہ محشری کا قول ہے کہ اقتت کا معنی ہے کسی مقررہ وقت پر جانا، قذافی روح المعانی، اور اس موقع اور محل کے مناسبت سے یہ معنی زیادہ مناسب ہے، ملائم ہے۔ تو آیات کا معنی یہ ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام اور رسول کے لیے جو میعاد اور وقت مقرر کیا گیا تھا، اس میں اپنے امتوں کے معاملے میں شہادت کے لیے حاضر ہو، اور پھر وہ اس میعاد کو پہنچ جائیں گے، اس کے حاضرے کا وقت آئے۔ تو وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، کہ جب رسول وقت پر جمع کی جائیں گے، ظاہر ہے کہ اس رسولوں نے اپنے امتوں کے حوالے سے شہادت دینی، اور یہ بھی یاد رکھے کہ یہ امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے شہادت کی۔ قوم نوح کے معاملے میں بھی، حضرت نوح علیہ السلام کے معاملے میں سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی بلایا جائے، اسی لیے تو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ بہرحال فرمایا فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا، قسم ہے ان بادلوں کی، قسم ہے جدا کرنے والی ہوائے فرقاً پاڑ کر، فالملقیات ذکراً، پھر ان فرشتوں کو جو وحی اتار کر لاتے ہیں، ذکراً وحی، عذراً او نذر کے عذر ہو یا نذراً یا ڈراؤ ہو، انما توعدون لواقع، بے شک تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، لواقع، وہ ضرور پورا ہونے والا ہے۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پھر جب ستارے مٹا دی جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان پٹ جائے گا، وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑ اڑا دی جائیں گے، وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کو، انبیاء کو وقت پر جمع کیے جائیں گے۔ اللہم ربنا اتمم لنا نورنا انک علی کل شیء قدیر، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔